بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس راولپنڈی سے روز کی طرح ایک دفعہ پھر آپ کے پاس ویکینسیوں سمیت حاضر ہوا ہوں تاکہ جو میرے بھائی دوست ساتھی بے روزگار ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے نوکریاں مل سکیں اور وہ اپنے اہل خانہ کا پیٹ پال سکیں۔ تو مختصر بات کریں گے تاکہ آپ تک بآسانی بتایا جا سکے کہ کہاں پہ نوکریاں ہیں۔ اسلام آباد میں بڑے لوگ مجھے فون کرتے ہیں جی کہ آؤٹ آف سٹی سے، شہروں سے، کہ اسلام آباد میں ہمیں نوکریاں چاہیے۔ تو اسلام آباد میں میرے پاس نوکریاں ہیں جی۔ اسلام آباد میں جنہوں نے نوکریاں کرنی ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ بہت سی نوکریاں ہیں، ہاسٹل میں ملازمین، کوک کی نوکریاں ہیں، ہیلپر کی نوکریاں ہیں، کچن ہیلپر کی نوکریاں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر گھریلو ملازمین کی ضرورت ہے، 18 سے 20-21 سال کے جو گھروں میں ہیلپر کا کام کر سکیں، کچن ہیلپر کا کام کر سکیں، وہ بھی ہیں۔ اسلام آباد کے ہاسٹلوں میں کچن ہیلپر بھی میرے پاس ڈیوٹیاں ہیں۔ اسلام آباد کے اندر مجھے جو کک بھی چاہیے، بہت سارے جو پاکستانی سادہ کھانا بنا سکیں، وہ بھی میرے پاس آ جائیں۔ میرے پاس بہت سی ویکینسیاں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر سول سیکورٹی گارڈز چاہیے جن کی عمر جو ہے 18-19 سے لے کر 55 سال تک ہے، وہ بھی میرے پاس آ جائیں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کھانا پینا رہائش ہے۔ میرے پاس بہت سی اچھی نوکریاں آ گئی ہیں جی۔ جنہوں نے کرنی ہے وہ اپنا صرف شناختی کارڈ لائیں۔ اب سردی ہے، کپڑے لے آئیں، اسلام آباد راولپنڈی میں بڑی سردی ہے تو وہ بھی ساتھ لے آئیں تاکہ موسم کیونکہ ایک دم تبدیل ہوا ہے تو اس لیے شناختی کارڈ کے بغیر میں کسی کو نوکری نہیں دیتا۔ یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں۔ جو میرے پاس نوکری ہے، میرے پاس نوکریوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن میرے پاس دن میں بڑے لوگ آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، لیکن اکثریت ان میں سے چسکے لینے والے ہوتے ہیں۔ چسکے لینے والے سمجھتے ہیں نا کہ ہم دیسی پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ بس وہ کیڑے نکالتے ہیں، جو جی یہ کیسے ہوگا، یہ کیا، اچھا جی وہاں پہ اگر کوک ہے تو وہ جی کتنے بندے ہیں جی، وہ کھانا کیا کھاتے ہیں؟ یار کھانا کھاتے ہیں، بس کھانا کھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کو کہا تو آپ کا کام ہے نا کھانا بنانا۔ تو اسی طرح ہیلپر ہے تو وہ کہتا ہے جی زیادہ سخت کام نہ ہو جی۔ بھائی سخت کام نہیں ہوگا تو آپ کو پیسے وہ مفت کے تو نہیں دیں گے نا، بیٹھنے کے پیسے تو نہیں دیں گے۔ تو بعض لوگ بڑے نخریلے ہوتے ہیں کہ جی مجھے گھر کا کام چاہیے، کہ جی اچھا جی کس طرح کا جی چاہیے؟ بس جی سودا لے آئیں۔ بھائی میرے یہ راولپنڈی اسلام آباد ہے، کوئی گاؤں محلہ نہیں ہے۔ آپ کے وہاں پہ کرانے کی دکان نہیں ہے، آپ کو کرانے کی دکان پہ جا کے لانا پڑے گا۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد ہے، یہاں پہ سارا سسٹم موبائل پہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک کال کرتے ہیں اور ڈلیوری والا آ کے پورے مہینے کا سودا جو ہے ان کے لوگوں کے گھروں میں دے جاتا ہے۔ جدید دور ہے یار، آپ کہاں پہ گاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو نہیں تو میاں بیوی جاتے ہیں، گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور جناب پورے مہینے کا سودا آ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کو گھر کی ملازمت ملے گی تو آپ کو گھر میں صرف بچوں کی چیزیں لینے کے لیے یا کچھ باہر گھر کی کوئی چیز لینے کے لیے اسٹور پر بھیج دیا جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ گھر میں کام کرنا پڑتا ہے بھائی، گھر میں کوکنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ کوک کو جو کوکنگ ہے وہ کوک کا کام کرے گا، کچن کا تمام کام کرے گا، گھروں میں برتن دھوئے گا، کچن صاف کرے گا، یہ کوک کا کام ہوتا ہے۔ روٹی بنائے گا۔ بعض کوک اللہ ماشاء اللہ اتنے وہ کہتے ہیں نا جی عالم ہے کہ جی جن کو پوچھو جی کوک ہے جی، ہاں جی کوک ہیں، اچھا جی کھانا بنا لیتے ہیں، بالکل جی الحمدللہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ بس جی دال چاول بنا لیتے ہیں، بس جی ہاں جی۔ روٹی نہیں بنا سکتے جی، کیوں؟ روٹیاں باہر سے، یہ بھی کوک ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو کوک نہ کہنا، کوک پروفیشنل کوک چاہیے مجھے جو بندے چاہیے وہ پروفیشنل چاہیے، پروفیشنل۔ تو جن کو کچھ نہیں آتا میں ان کو بھی نوکری دیتا ہوں نا، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت سی جگہ ہیں، بہت سے مقامات ہیں۔ جو بے روزگار ہیں، جنہوں نے کام نہیں کیا، تو جو بیٹھ کے نوکری کرنا چاہتے ہیں، پھر میرے پاس بیٹھ کے اور کھڑے ہو کر بھی نوکری، سیکورٹی گارڈ کی ہے، سول گارڈ کی ہے، چوکیداروں کی نوکری ہے، بہت سی نوکریاں ہیں۔ کرنے والے آپ کریں۔ اب آپ کہیں کہ جی تنخواہ جو ہے 25 سے 30 ہزار ہو اور نوکری بیٹھنے والی ہو، ہاتھ بھی میلے نہ ہو، اور کپڑے بھی میلے نہ ہو، اور ہم سے کوئی بات بھی نہ کرے، اور ہمیں کھانا جو ہے وہ گھر کے مالک منہ کے آگے لا کے رکھیں، یا جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ہمارے نخرے برداشت کریں۔ بھائی میرے جو آپ کو پیسے دیتا ہے وہ آپ کے نخرے برداشت نہیں کرے گا، اسے ملازم چاہیے، مالک نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نخرے وہ اپنے بال بچوں کے بچے بچیوں کے بڑے اٹھاتے ہیں۔
हाँ ये है, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज़्ज़त होगी, आपको वक्त पे तनख्वाह मिलेगी, वक्त पे खाना अच्छा मिलेगा। इसके अलावा भी सहूलियात होती हैं, तनख्वाह आगे बढ़ भी जाती है 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन काम करने वाले आप होंगे, ठीक है ना। जहाँ भी काम करें, हॉस्टल में काम करें, होटल में काम करें, फैक्ट्री में काम करें, घर में काम करें, मिल में काम करें, रेस्टोरेंट में काम करें, जहाँ भी काम करें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करने से ही आप जो है आगे पैसे भी बढ़ते हैं, मालिक के नगों में आपकी इज़्ज़त भी होती है। तो मेरे पास जी घरों में जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं, पिंडी इस्लामाबाद में आउट ऑफ सिटी से आना चाहती हैं, मेरे पास आएँ। मेरे पास घरों में ख़वातीन के लिए काम है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो बताऊंगा। लेकिन मुझे अक्सर लोग, ज़्यादातर जो अक्सरियत फ़ोन पे लोग या मर्द हज़रात या और ख़वातीन पूछती हैं, जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, काम है जी, बिल्कुल है। तनख्वाह कितनी है, किस काम की जी? इस काम की। भाई आप मैदान में उतरे ना, पता लगेगा आप कितने काम के हैं। तनख्वाहें आप तो कोई अल्लाह वास्ते आपसे कोई काम नहीं कराएगा, ठीक है। तनख्वाह लेकर देना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं रिटर्न लिख के देता हूँ। पाकिस्तान में अभी तक कोई रोज़गार ऑफिस नहीं है जो आपको रिटर्न लिख के दे कि इतनी तनख्वाह है, और मैं मालिक को भी लिख के देता हूँ कि इतनी तनख्वाह इसकी मुकर्रर आपने की है और इससे इतनी तनख्वाह पे भेज रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न देता हूँ, गारंटी होती है रिटर्न की। निकाहनामा भी होता है, वो भी रिटर्न में होता है। मकान प्रॉपर्टी की सेल करनी हो, कुछ चीज़ लेनी हो, ख़रीदनी हो, मैं रिटर्न होती है। मैं कानून का पासदारी करता हूँ और मैं कानून के दायरे में रहकर तमाम चीज़ें करता हूँ। तो मेरे लिए मालिक भी काबिल एहतराम है और मुलाजमीन काबिल एहतराम है। मैं मुलाजमीन के इस्ते-नफ्स का ख्याल रखता हूँ कि वक्त पे खाना मिले, वक्त पे तनख्वाह मिले, वक्त पे छुट्टी मिले, वो चीज़ होती है आपको। और इसी तरह मज़ीद अच्छी जॉब आती है, मज़ीद अच्छी जॉब पे लगा देते हैं, लेकिन काम आपने करना होता है। बाकी मेरे पास अगर कोई आता है, 4 बंदे एक जम आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम चारों ने एक ही जगह लगना है। नहीं भाई, चारों एक जगह नहीं लग सकते, 2 भी एक जगह नहीं लगा सकता, वो भी जगह मैं नहीं लगाता, क्योंकि एक को बुखार होता है, दूसरे को ऑटोमेटिक हो जाता है। एक एक घर में इमरजेंसी होती है, दूसरे को इमरजेंसी होती है। मैंने बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि काम करने वाले जिनके पेट के अंदर भूख है, जिनके घरों में फाके हैं, जो मजबूर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, मायूस हैं, परेशान है, तंदुरुस्ती है, बेरोज़गारी है, वो मेरे पास आएँ। बाकी नाज नखरे और नाक के अना का मसला बनाने वालों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे बंद हैं। मैं काम देता हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है, गारंटी के साथ ठोक बजा के काम देता हूँ। मेरे लिए छोटा बड़ा बूढ़ा सब बराबर है। मैं क्योंकि मैं अगर काम मैं सुबह 10 से लेकर 3-4 बजे तक आपके लिए आप अपने आप को वक्फ कर रखा है, तो आप मेरे पास 1000 भी बंदा आ जाए, मैं आपको 2 घंटों में सारा 1000 बंदे को लगा दूंगा। पूरे पाकिस्तान से आएँ, किसी गांव मोहल्ले से आएँ, आपने कोई काम नहीं किया, वो भी आपको लगाऊंगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा आप समझें कि मैंने आपको काम देना है। हीला इंसान करता है, वसीला रब की ज़ात बनाता है, अल्लाह ताला बनाता है। अल्लाह ताला कीड़े को पत्थर में भी देता है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जानवर भी हो, कीड़े भी हों, तो वो भी अपनी खुराक के लिए, अपने रिस्क के लिए हरकत में आते हैं, हरकत करते हैं। तो जो बंदा कि जी नहीं जी मैं माँ बाप का बड़ा लाडला हूँ, तो भाई मेरे लाडले हो तो फिर घर में बैठो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस है माशाल्लाह। तो बड़े बड़े ने मुझे दावे से कहा कि हम तुम्हारा बिज़नेस बंद करा देंगे, ये करा देंगे। तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई माल का लाल जब से ऊपर वाला जिस दिन ऊपर वाले की मंजूरी होगी, बंद होगा मेरा कारोबार और मेरी सांस भी बंद होगी। दुनिया में अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शुएब खान का रोज़गार ऑफिस बंद करा सके। मैं दावे से खड़क मैं दरवाजे खोल के बैठता हूँ। मैं चोरों में एक दूसरी तीसरी बेल पे फ़ोन उठा देता हूँ। मैं चोरों की तरह पहले मोबाइल नहीं देखता, नंबर नहीं देखता कि ये नंबर क्या है, इसका उठाऊँ या ना उठाऊँ। नो, मैं नंबर देखे बगैर उठा देता हूँ, क्योंकि मेरा मन साफ़ है। मैं डरता सिर्फ रब से हूँ, बस अल्लाह ताला। झुकना भी झुकता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के आगे, डरता हूँ सिर्फ अपने रब से और उसके रसूल से। तो बाकी मैं इंशाल्लाह मेरे पास आप के गांव में, मोहल्ले में और मोज़े में, चक में, शहर में कोई भी बंदा बेरोज़गार है, उसे मेरे पास भेजें। अल मनान रोज़गार ऑफिस, रावलपिंडी में मरी रोड पे, जहाँ बेनज़ीर शहीद हुई थी। लियाकत बाग उसके साथ लियाकत बाग मेट्रो स्टेशन बड़ा मशहूर है, उसके साथ ही मोती महल चौक मोती प्लाजा है। दूसरी मंजिल पे 30 नंबर कमरा है। 0312 50 54 021, 0312 50 54 021।
بعض میری باتیں میں مکھن لگانے والا بندہ نہیں ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں جی میں آپ کو جی مالا مال والی نوکری دے دوں گا، آپ میرے پاس آئیں میں اپنی فیس کی خاطر میں وہ کہتے ہیں نا کسی کی اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو میں بڑی عزت اور ذلت اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں نہ مکھن لگا کے آپ کو ملازمت دینے والوں میں سے ہوں، وہ روزگار آفس راولپنڈی اسلام آباد بھرا ہوا ہے جو مکھن لگاتے ہیں آپ کو دکھاتی سجی ماری کھبی، ٹھیک ہے نا، تو ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیے، سہانے صفحے بتا دیے جی بہت اچھے مالک، بہت ہی جی نمازی مالک ہیں، بس ان پہ دینداری ختم ہے. نہیں، میرے پاس وہی کلائنٹ ہیں جو اچھے ہیں بس، باقی مجھے 101 کلائنٹ فون کرتا ہے تو جو ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا کلائنٹ، میں اس کو کبھی بھی ملازمین نہیں دیتا. کیونکہ میں الحمدللہ جرنلسٹ ہوں، 25 سال سے صحافی ہوں، میں ہر فن مولا ہوں اور ہر کھیل میں کھیلا ہوں، اچھا بھی کھیلا ہوں، برے بھی کھیلا ہوں، میں خطروں کا کھلاڑی ہوں. تو میں بڑے نشیب و فراز میں نے دیکھے ہیں. تو میں بتایا نا، وہ کہتے ہیں نا اس سے بگول کچھ نہ پھرول، میں بڑی کھلی ڈلی اسٹریٹ وے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں تو بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں، میرے پاس آئیں 10 منٹ کے اندر اندر نوکری پہ لگا دوں گا. پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، بے روزگار ہیں، کبھی کام نہیں کیا تو انشاءاللہ لگائیں گے. جس چیز کسی کو ملازمین چاہیے، ٹھیک ہے، گھر دفتر ہاسٹل اسکول کالج یونیورسٹی فیکٹری ایریا جہاں بھی ہے کسان، کسی کو بھی ملازمین چاہیے، کسی قسم کا ملازمین چاہیے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اچھے دیانتدار شرم و حیا والے اور ڈسپلن کے پابند میں ملازمین دیتا ہوں. کیونکہ آج کسی کلائنٹس کو اچھا ملازم دوں گا تو وہ میری آگے قدر کرے گا. اگر میں کسی کو اچھی جگہ ملازمت لگاؤں گا تو وہ اپنے گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں میری اور میرے ادارے کی شہرت کا باعث بنے گا کہ شعیب خان کے پاس آئیں. اور الحمدللہ مجھے لوگ چٹے لکھ کے رسیدیں بھیج کے، مجھے پتہ ہی نہیں مجھے لوگ کہاں سے فون کرتے ہیں، شعیب بھائی ہم بندہ بھیج رہے ہیں آپ کو، بندے بھیج رہے ہیں، یہ لگا دو. تو یہ میرے اللہ تعالیٰ کی سبحانہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے. کیوں؟ کسی کا گھر کا چولہا جلانے کا خیال رکھنے والا، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو نماز پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. جی میرے پاس آئیں، اسلام آباد میں بہت سے گھروں میں ملازمین کی ضرورت ہے، ڈرائیوروں کی ضرورت ہے. ڈرائیور پنجابی ہو، پولیس کا سرٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے. میرے پاس ڈرائیوری کی بہت سی نوکریاں ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا یہ ڈرائیوری اسکول سے 4 دن ڈرائیورنگ کے پہ اسکول پہ لگا کے تو وہ نوکری کرنا چاہتے ہیں ڈرائیوری کی، میں ان کو ڈرائیور نہیں مانتا. میرے لیے وہ ڈرائیور ہے جو 5-6 سال جس نے کسی پنڈی اسلام آباد میں گھر میں کام کیا ہو، LTV لائسنس ہو، پنڈی اسلام آباد کے راستوں کا واقف ہو اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو. یہ محرر کی تھانے کی مور والی میں نہیں بات مانتا، یہ 200 روپیہ تو مور لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے بتایا نا میں صحافی ہوں، میں سارے کام جانتا ہوں. تو پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی کام مشکل نہیں. مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا، جس طرح آپ کہتے ہیں SSP یعنی DIG کا، تو اس کے ہاتھوں کے دستخط شدہ ہوتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ مجھے چاہیے. تو میرے پاس ڈرائیوریاں بڑی ہیں، میں ٹو دا پوائنٹ بندہ ہوں، اسٹریٹ وے بندہ ہوں، اور ہر وقت اب ملازمین کا بھی تحفظ کرتا ہوں اور کلائنٹس کا بھی تحفظ کرتا ہوں. تو باقی میری کوئی باتیں بری لگی ہوں تو میں کھری بات کرتا ہوں، سوری، پھر بھی معذرت چاہتا ہوں. تو آتے جائیں گی انشاءاللہ، رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. والسلام.